لیکن ابھی ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور، سوشل میڈیا، الٹا ہم اگزامپل بنتے ہیں، ہم ساتھ لگے جا رہے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ ہم پہ حاوی ہو رہے ہیں، ہم ان کی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہم ہائی ٹائم کہ ہم سب لوگ ٹھیک ہو جائیں اور قرآن. یہ سارے گیجٹس، یہ سارے ٹولز، یہ سارے ایپس، ان کو رحمان بھی یوز کر سکتا ہے. یس. اگر اس کو جیسے کہ ہم کر رہے ہیں اس وقت، تو اگر آپ اپنے انسٹاگرام کو، اپنے فیس بک کو، اپنے اسنیپ چیٹ کو، اپنے ٹک ٹاک کو اگر آپ اچھی بات پہنچانے کے لیے، اپنی زندگی سے ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے اگر آپ یوز کرتے ہیں، تو یہی جو ہے وہ انسانیت کو فائدہ دینا شروع کر دے گا. جیسے ٹیلی ویژن، ایک زمانے میں ٹیلی ویژن کو برا سمجھا جاتا تھا کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ شیطانی، یہ ہے وہ ہے. اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے الرحمن الرحیم نے پوری دنیا تک میسج پہنچایا. پھر آہستہ 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 لوگ سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو ایک میڈیم ہے، اس کو جیسے چاہے یوز کر لیں. برے کام کے لیے اگر یوز ہو رہا ہے تو وائی ناٹ فار دا رائٹ ریزن. سو ٹرو. یہ فرق ہوتا ہے آپ انسانوں میں اور مسلمان میں کہ مسلمان ہر چیز کو پازیٹیولی یوز کرتا ہے. جی نجم بھائی، جیسے یہ میرے ساتھ بھی ہوا نا، جب میں اس طرف آئی اور اپنی لائف چینج بالکل اللہ کی انسٹرکشنز کے مطابق کرنا چاہی، تو میرا دل کیا میں نا اپنے آپ کو ہر پلیٹ فارم سے ہٹا دوں. مجھے لگا اب شاید مجھے بلاک ہو جانا ہے یہ وہ. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے تو مجھے چوز کیا کہ میں اللہ کی بات آگے پہنچا سکتی ہوں، نہیں تو میں تو سب کچھ بند کر رہی تھی. بالکل، بہت سارے لوگ کرتے ہیں جی. ہر چیز کا پازیٹیو یوز ہے، ہر چیز کی باؤنڈری ہے. اور یہ جتنے بھی سوال آتے ہیں سنگھار اور میک اپ سے ریلیٹڈ، ابھی بھی آئے ہوئے ہیں بہت سارے. جی جی جی. ان کا بھی یہی جواب ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ میک اپ انوائٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں لوگوں کو تو وہ ڈفرینٹ میک اپ ہوتا ہے. جی. آپ صرف ایک پریزنٹیبل بننے کے لیے میک اپ کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اچھے، تو وہ ڈفرینٹ ہے. اس طرح ہر چیز کا ایک بیلنس ہے. رائٹ. ورنہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو اس کی پرائرٹی ہر چیز کی نیچے کر کے اس کو اوپر کر دیں. فار ایگزامپل بزنس، اگر ہم سب کے حقوق کھا جائیں اور ہم اپنا منافع بھی 10,000 گنا کر دیں تو وہی حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. اس لیے مسلمان اور عام انسان کا یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ فرق ہی یہی ہے مسلمان اور انسان میں، کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں آئسولیٹ ہو کر کوئی قیدی بن کے پرزن میں رہنے کے لیے نہیں آیا. وہ ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے، وہ ہر چیز کو انجوائے کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس کا ایک مقصد ہے زندگی گزارنے کا. وہ چیزوں کے لیے نہیں آیا ہے اس لائف. بالکل. کیا کہیں گے؟ بہت پیارا آنسر ملا ہوگا جن سسٹر نے یہ پوچھا تھا، اور اس سے آگے اتنی خوبصورت بات چلی گئی کہ ہم لوگ تو اپنے آپ کو کریکٹ کر کے رول ماڈلز ہمیں بننا چاہیے تاکہ ہر کوئی میسج لے اور اپنی زندگی اللہ کے مطابق کرے اور سکون میں آ جائے. جنت اشرف کہتی ہیں کہ السلام علیکم، تھینک یو سنم آپی. سر نجم، I was an overthinker but Sir Babar changed my life الحمدللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. یہ اوور تھنکنگ کتنا بڑا مسئلہ ہے نا نجم بھائی. جی، ہر ایک سے دوسرا کویشچن کلاس میں اوور تھنکنگ کے اوپر آتا ہے کہ ہم سب اوور تھنکنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ تھنکنگ کہاں کرنی تھی وہ ہم وہاں سے ہٹے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ تھنکنگ سے تو منع نہیں کر رہے. ہر چیز جس کے ساتھ اوور لگ رہا ہے وہ غلط ہے ہمارے لیے. اوور تھنکنگ، اوور سلیپ. اگر ہم غور کریں تو اوور تھنکنگ ہوتی ہی اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوتا، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا، تو ہم بغیر سوچے سمجھے سوچ رہے ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو سوچ رہے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ اس چیز کی ایکچوئل
اسٹیٹس کیا ہے, اس کا سولوشن کیا ہے, کیونکہ اوور تھنکنگ کا مطلب ہی نہیں کہ ہمیں سولوشن نہیں مل رہا, ہم کہیں رک نہیں رہے. قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو فرقان دے کے رائٹ اینڈ رانگ کلیئر کر کے آپ کی تھنکنگ کو ختم کر دیتا ہے. یس. کہ جب آپ کو جواب مل گیا تو اب آپ کو خامخواہ سوچنے کی ضرورت کیا ہے, پھر آپ اسی لمحے پہ فوکس کریں گے جو آپ کام کر رہے ہیں. جی, پھر عمل پہ فوکس کریں. رائٹ. ہر چیز میں اپلائی ہوتا ہے. آپ کھانا بناتے ہوئے زندگی کی پلاننگ کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو کھانا تو جو ہے وہ تو رل گیا. تو وہ اوور تھنکنگ کا یہ نقصان ہے کہ وہ آپ کو ریئلسٹک نہیں ہونے دیتا, وہ آپ کو ریالٹی سے ہٹا دیتا ہے. تو بیسکلی یہ ایک مینٹل ڈیزیز ہے اوور تھنکنگ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس گائیڈنس نہیں ہے. رائٹ. اوور تھنکنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کیسے سوچنا ہے, کیونکہ سوچنا بھی ایک آرٹ ہے. کیسے سوچنا ہے, کیا سوچنا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں سوچو, افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں کیوں نہیں غور کرتے. کیونکہ قرآن سوچنا سکھاتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں سوچنا, یہ غلط ہے, ادھر نہیں جانا, یہ راستہ ہے ہی نہیں میرا راستہ. وہ آپ کی سوچو بالکل ٹارگیٹڈ, چینلائز اور فوکسڈ کر دیتا ہے کہ کہاں سوچنا ہے. تو بیسٹ حل یہی ہوتا ہے کہ بجائے اپنی سوچ استعمال کرنے کے اللہ کی سوچ یعنی قرآن کی سوچ استعمال کی جائے, تو پھر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح بات ہے, اور یہ میں کر کے رزلٹ اسی لیے دیکھیں بڑے بوڑھے بزرگ وائز لوگوں کے پاس لوگ بیٹھتے تھے, کیونکہ وہ بات کو کا حل بتا کے بات ختم ہو کر دیتے تھے. فنشڈ. اس چیز کا یہ حل ہے اور یہ اس کو اس طرح سوچو, تو وہ آٹومیٹکلی وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے. جس طرح جب لوگ سوال کرتے ہیں, ہم اس پہ جب قرآن سے آیت دکھاتے ہیں تو وہ سوچ نفس آپ کا سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ اوکے آئی گاٹ دی آنسر. مجھے کئی سال گزر گئے یونیورسٹی میں, کئی سال گزر گئے ڈائریوں میں لکھتے ہوئے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے اتنے سارے ڈفرینٹ, ان کی شناخت کیوں ہے, اتنے سارے ڈفرینٹ تفرقے کیوں ہیں, کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے. کئی سال 10-12 سال زندگی کے یعنی بڑے ہونے کے بعد اسی میں گزر گئے. قرآن نے 2 آیتوں میں جواب دے دیا. اچھا. پہلی آیت میں کہا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو میں تفرقہ ڈالا ہوا ہے اور ڈفرینٹ گروپس میں بٹ گئے ہیں, تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, وہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور دوسری آیت میں کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمنوا اتقوا اللہ حق کا تقاتی, اللہ سے کانشیس رہو, حق کے ساتھ کانشیس رہو, اور اس حال میں نہ مر جانا کہ تم مسلمان نہ بن چکے ہو. 3:102. یس. تو 2 آیتوں میں وہ 10, 12, 15, 20 سال کی کنفیوژن, جس میں آج بھی مسلمان لڑ جھگڑ رہے ہیں, کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ کنفیوزڈ ہیں. 2 آیتوں میں ساری اوور تھنکنگ ختم, کہ اپنا الگ راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی جس میں لوگ فنڈ کرتے ہیں ملک اور ایک دوسرے کو قتل کرواتے ہیں, فساد کرواتے ہیں, پوری جنریشنز نفرتوں میں بڑی ہوتی ہے. 2 آیتوں میں جواب دے کے بھائی بنا دیا. اتنی خوبصورت بات. اتنا قرآن کا احسان ہے کہ وہ زندگی کو ایزی اور سمپل کر دیتا ہے. شادی غلط ہو گئی, ہائے وہ پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا, وہ میری قسمت, میرا نصیب, اوور تھنکنگ, ڈپریشن, کمپرومائز. اللہ نے جو ہے وہ ایک آیت کے اندر آپ کو شادی کا مقصد بتا دیا. شادی سکون, محبت اور رحمت کا نام ہے. ایک حدیث نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ واضح ہو گیا کہ شادی میں صرف شکل, پیسہ اور گھر بار نہیں دیکھنا ہے, بلکہ دین دیکھنا ہے کہ سامنے والے کا کیریکٹر کیسا ہے, اس کا لائف سٹائل کیا ہے. So deen simplifies your life and thinking process. Right. سارے سوالوں کے جواب دیے اپنی میں, کیونکہ میں پڑھ رہی تھی کویشچن ساتھ ساتھ, تو وہ یہی والے تھے کویشچنز. ایون آپ نے یہ بھی حدیث جو کوٹ کی ہے کہ شادی کیسے کرنی چاہیے,
وہ بھی ایک سوال تھا. آنسر ہو گیا. بیچ پہ آٹومیٹکلی یہی سوال ہوتے ہیں انسان کے اور کیا ہوتے ہیں. جی نجم بھائی آپ کیا موویز دیکھنا گناہ ہے؟ اچھی چیزیں دیکھیں تو ٹھیک ہے، جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جس سے آپ کو موٹیویشن آئے کچھ. وہ دیکھیں، ارطغرل دیکھیں، عمر سیریز دیکھیں، دی میسج دیکھیں. اس طرح اور بھی پروڈکٹیو موویز آتی ہیں. جی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گی. دنیا میں ہر طرح کی موویز بنتی ہیں. رائٹ. نشیم بھائی یہ کسی نے پوچھا ہے لڑکا لڑکی کی چیٹنگ کا بتائیں پلیز. وہ مجھے یاد آ گئی، عامر خان نے ایک فلم بنائی تھی تارے زمین پر. یس. پتہ نہیں آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی، لیکن وہ بہت روئی تھی وہ مووی دیکھ کر. چونکہ میں وہ تھوڑی سی پروڈکٹیو موویز دیکھتا ہوں اور عامر خان اکثر بناتا ہے وہ تارے زمین پر کی وجہ سے کتنا بڑا اس نے ایک کانسیپٹ کلیئر کیا کہ جو بچوں کے اوپر جو اتنی ہم ظلم و زیادتی اور وہ کر رہے ہیں، اتنا پریشر ڈال رہے ہیں، یہ چیک نہیں کر رہے کہ وہ اس کو مینٹل ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشن ہو سکتی ہے. رائٹ. تو اور وہ کمرشلی اتنی فیمس اور اتنی بڑی فلم ہوئی وہ. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی میڈیم سے آپ اچھی بات، اپنے میسج پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح وہ اس نے پی کے بنائی جس پہ اس نے گاڈ کے بارے میں رانگ نمبر جو لگ جاتے ہیں. رائٹ. رانگ نمبر جو لگ جاتا ہے اور لوگ کس طرح بلائنڈلی فالو کرتے ہیں لوگوں کو، اور ایک مسکنسیپشن ہے اس پوری دنیا میں گاڈ کے بارے میں. سو دیر آر گڈ موویز آؤٹ دیر. اگر آپ دیکھیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء یعنی پروٹیکٹرز ہیں. اچھا، تو اللہ کے سسٹم میں مرد اور عورت کا جو انٹریکشن ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کا جو رشتہ رکھا ہے وہ پروٹیکٹر کا رشتہ رکھا ہے، لیکن وہ مومنین کی بات ہو رہی ہے اس وقت، عام معاشرے کی بات نہیں ہو رہی. پروٹیکٹر وہ کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو؟ یامرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو ہمیشہ معروف اور نیکی کی کمانڈ دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکتے ہیں. تو 99% چیٹنگ اور گوسپنگ اور وہ سارا تو یہی فارغ ہو گیا. اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ رسول کی اطاعت میں ہے، اوبیڈینٹ ہے. سو ان کا انٹریکشن سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹریکشن پروفیشنل، آپ کہیں گروسری لینے گئے ہیں، آپ کہیں ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ لائر، آپ کا جو ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، تو پروفیشنل انٹریکشن تو سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ چیٹنگ کی کیا وجہ ہوگی، کیا ریزن ہوگی، کیوں چیٹنگ کر رہے ہیں، کیا پرپز ہے؟ سو آئی ہوپ کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا. ویری بیوٹیفلی آنسرڈ. اچھا، وہ شمس الرحمان جو ہے وہ بھی ساتھ میں آیت بھی انہوں نے بتائی ہے. دس از 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 جو ابھی آپ نے سب کو بتائی ہے. جی نجم بھائی سوال دیکھیں. اگر فادر نے پوری لائف آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہو تو ہمیں ان کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے؟ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء 17 اس کی آیت نمبر 23. ویسے تو یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ یہ جو رتبہ اللہ نے رکھا ہے ماں باپ کا، کہ یہ اپنی اولاد کے ساتھ مسٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں. بٹ اگین جس طرح بابر بھائی ہمارے ٹیچر وہ بھی بتاتے ہیں، اور ہم نے قرآن سے جو سیکھا ہے کہ بیوی، ہسبینڈ، ماں باپ یہ مقام اور رتبوں کے نام ہے. ہر شادی کرنے والا
بیوی اور ہسبینڈ نہیں بن جاتا, ہر بچے پیدا کرنے والا ماں اور باپ نہیں بن جاتا جی. بلکہ ان کا سرٹن ایک کرائیٹیریا ہے, ان کا ایک معیار رکھا ہے اللہ نے, تب جا کے آپ بیوی ہسبینڈ ماں باپ بنتے ہیں جب اس معیار پہ پورے اترتے ہیں, اور وہ معیار آیات اور احادیث میں واضح ہوا ہے. لیکن ایک آیت ہے قرآن کی جو والدین کے بارے میں, جو میں نے بھی اپنی زندگی میں امپروو کیا, میرا بھی وہ پرابلم تھا, حالانکہ میرے والدین جو ہے وہ بہت اچھے تھے, ہم خراب تھے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, اللہ تعبدوا الا اياه, تم اس کے علاوہ کسی کی انسٹرکشنز کو فالو نہ کرو, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان, والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ. احسان کا مطلب ہی یہی ہے کہ عدل برابری نہیں ہے. اگر انہوں نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا ہے تو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ احسان کے ساتھ آؤ, احسان کے ساتھ ڈیل کرو, کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ, اور ان کے احسانات پھر بھی آپ کے اوپر ہیں, کیونکہ آپ کو انہوں نے باہر نہیں پھینک دیا سڑک پہ. آپ کو جو ہے وہ بہت سارے لوگ عیدی ہومز میں بھی چھوڑ جاتے ہیں, بچوں کو کچرے میں پھینک دیتے ہیں, بڑا بڑا غلط سلوک کرتے ہیں. تو چلو یار, پال دیا, بڑا کر دیا, احسان تو پھر بھی ہمارے اوپر ہو گیا. اگر فرض کریں ویسا ٹریٹ نہیں کیا جیسا ایک ماں باپ کو کرنا چاہیے, ہم ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے ان کی لائف کو, تو بھی اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیک والدین کے ساتھ احسان کرو, جی والدین کہہ اور دیا. والدین کے ساتھ احسان کرو, ختم ہو گئی بات. چاہے وہ شرابی ہو, چاہے وہ ان کے اندر کوئی بھی برا فیل ہو,